حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت سورہ زاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 55 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَذَكِّرْ، اے نبی آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کرتے رہیں۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحتوں سے کوئی فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، کسی کو فائدہ ملے یا نہ ملے، لیکن جو مومن لوگ ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، جو اہل ایمان ہیں، وہ لوگ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ تو آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ اسی آیت کے مناسبت سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ قیمتی نصیحتوں کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور جب ہم نصیحت کی بات کریں تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ حدیث رسول سے بہتر کوئی سامان نصیحت نہیں ہے۔ اور آج کے خطبے میں نے ان احادیث کا انتخاب کیا ہوں، ان احادیث کو ہم نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے جن احادیث کے اندر تقریباً تین نصیحتیں موجود ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے واعظ و نصیحت کے لیے تو 3 باتوں کی نصیحت کی، کبھی ڈانٹنا ہوا، کبھی فٹکارنا ہوا، یا کچھ کاموں سے منع کرنا ہوا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں سے منع فرمایا۔ ہم نے ان احادیث کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے، وقت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہم چند احادیث دیکھیں گے، اور اللہ رب العالمین سے ساتھ میں دعا بھی کریں گے کہ رب العالمین تو ہم سب کو کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ بہت زیادہ تقریر سنتے ہیں، تقریر سننے میں کمی نہیں ہے، تقریر کرنے والے ہیں بھی بہت زیادہ۔ آج ہم لوگ تقریری انداز میں نہیں، جیسے ہم لوگوں نے اپنے استاد سے پڑھا، تفسیر پڑھا، حدیث پڑھا، یا ہم لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ایک ایک چیز سمجھاتے ہیں، ویسے انشاءاللہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلی حدیث ہم دیکھیں گے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کتاب البر والصلہ کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر، پہلی حدیث، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دونوں اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص نصیحت کی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر کو بلایا پیارے نبی نے، پھر دوسری روایت کے مطابق حضرت معاذ بن جبل کو پیارے نبی نے بلایا اور خاص نصیحت کی۔ خاص نصیحت کیا ہے؟ 3 باتیں اس حدیث کے اندر، 3 باتیں۔ پہلی بات، اللہ الصمد، پہلی بات پیارے نبی نے کہا اتق اللہ حیثما کنت، یہ پہلی بات ہے۔ کہا کہ ابو ذر دیکھو، معاذ بن جبل دیکھو، جہاں کہیں بھی رہو زندگی میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ کتنا پیارا جملہ ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے۔ اگر یاد رکھ سکتے ہیں تو پھر یاد رکھیے، ہمیشہ نوٹ کر کے رکھیے، ہاتھ میں لکھ کے رکھیے، تاکہ آپ کو قدم قدم پر یاد رہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، آپ کمرے کے اندر ہیں، آپ اندھیرے میں ہیں، آپ کوٹریوں میں ہیں، دروازہ بند ہے، کھڑکیاں بند ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کی نظر پڑے اس حدیث کے اوپر، لکھی ہوئی ہے یہ حدیث، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم مسجد کے اندر آئیں گے تو اللہ رب العالمین سے ڈریں گے، ہم کہیں پروگرام میں جائیں گے، تقریر سنیں گے تو سننے کے دوران اللہ رب العالمین سے ڈریں گے، نہیں۔ آپ مسجد میں رہیں تو بھی اللہ سے ڈریں، مسجد کے باہر چلا جائیں تو بھی اللہ رب العالمین سے ڈریں، آپ مارکیٹ جائیں تو بھی اللہ رب العالمین کا ڈر دل میں رہنا چاہیے، آپ کاروبار کریں، معاملات کریں، لین دین کریں تو بھی اللہ رب العالمین کا ڈر رہنا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے رب العالمین تو ہم سب کے دلوں کے اندر تقوی اور تیرا خوف پیدا فرما۔ بہت ضروری ہے میرے بھائی، آج اگر اس امت کو، اگر لوگوں کو گناہوں سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، آج لوگوں کے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، دوسری بات کی نصیحت کی،
صحابی رسول فرماتے ہیں کہ خاص نصیحت کی دوسری بات کی، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہا کہ دیکھو زندگی میں اگر کبھی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو گناہ کے بعد فوراً کوئی ایک نیک کام کر لینا۔ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ملے گا؟ تمحوها، یہ نیکی اس برائی کو یا اس گناہ کو مٹا دے گی، ختم کر دے گی۔ میرے بھائی، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گناہ گار ہے، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم سر سے پیر تک گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، توبہ کرنے کا نام بھی نہیں لیتے ہیں ہم۔ تو توبہ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو جائے ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، دوبارہ نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ توبہ کرنے کا ایک طریقہ اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ کیا ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو جتنا بڑا گناہ آپ سے ہوا ہے اتنی بڑی آپ نیکی کر لیجئے، اتنا بڑا کوئی بھی آپ نیک کام کر لیجئے۔ یہ نیک کام کیا کرے گا؟ اس گناہ کو مٹا دے گا، اس برائی کو ختم کر دے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی۔ اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ رب العالمین تو ہم سب کو توبہ استغفار کرنے کے توفیق عطا فرما۔ پھر تیسری بات کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہا کہ ہر ایک کے ساتھ حسن و اخلاق سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ آج کیوں ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کا دن بدن اخلاق بگاڑتا جا رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اس حدیث کے اوپر ہم نہیں جائیں گے، اشارہ کر رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی نیکی کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کس کو کہتے ہیں؟ یہ پیارے نبی سے سوال ہوا، صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی نیکی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ پیارے نبی نے جواب کیا دیا تھا معلوم ہے؟ کہا کہ حسن اخلاق۔ یہ جو اچھا اخلاق ہے، اخلاق کو کیا بولتے ہیں؟ کیریکٹر۔ یہ جو گڈ کیریکٹر ہے، اچھا اخلاق ہے، حسن اخلاق ہے، اسی کو نیکی کہتے ہیں۔ جس کے پاس اچھا اخلاق ہوگا وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا، جس کے پاس اچھا اخلاق ہوگا وہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ سب کچھ کرنے والا، دینے والا، لینے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں کبھی بھی نہیں کرے گا۔ جو اچھے اخلاق کا مالک ہوگا وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھے گا، جو اچھا اخلاق، جس کے پاس اچھا اخلاق ہوگا، حسن اخلاق ہوگا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اتباع کرے گا، پیارے نبی کی باتوں کو حرف آخر سمجھے گا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، مہمانوں کے ساتھ اس کا سلوک ٹھیک ٹھاک رہے گا، ہر ایک کے ساتھ، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کی نصیحت کی، وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ یہ ایک حدیث ہو گئی۔ اب ہم دوسری حدیث دیکھیں گے، اور اس حدیث کے اندر بھی حسن اخلاق ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کتاب الادب کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی 3 نصیحت ہے۔ میں نے کہا تھا نا، آج جتنی بھی احادیث ہم پیش کریں گے نا، ہر ایک حدیث کے اندر 3 نصیحتیں ملیں گی، 3 باتیں ملیں گی۔ اس حدیث کے اندر یہ جو میں ابھی سنانے جا رہا ہوں، ابو داؤد کتاب الادب، اس کے اندر تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لی، جنت کی ضمانت لی، گارنٹی لی کہ اگر کوئی شخص ان 3 باتوں کے اوپر عمل کر لے تو میں اس شخص کو جنت دلوا کر رہوں گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ ہے۔ اچھا، حدیث سنانے سے پہلے ایک بات بولنا چاہتا ہوں، جب پیارے نبی نے کہا تو پیارے نبی کے بات کے اوپر ایمان یقین ہے کہ نہیں ہے؟ پیارے نبی کی بات غلط یا جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اللہ رب العالمین سچا، اللہ کی بات سچی، پیارے نبی سچے، پیارے نبی کی بات سچی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی، گارنٹی لی، انشاءاللہ ہم لوگ بھی عمل کریں گے۔ حضرت ابو امامہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے کہا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ میں ضمانت لیتا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں اس شخص کی، لمن ترک المراء، جو جھگڑے کو، اختلاف کو چھوڑ دے، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ وہ حق پر ہے۔ اللہ الصمد۔ نہیں سمجھ میں آیا؟
پھر سے دہراتا ہوں، پیارے نبی نے اس شخص کی گارنٹی لی ہے جو اختلاف سے بچ جائے، جو جھگڑے سے بچا رہے، اگرچہ وہ حق پر ہے۔ کہیں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، دو خاندانوں میں، باپ بیٹوں میں، یا میاں بیوی میں، یا کہیں بھی جھگڑا وغیرہ اختلاف ہو رہا ہے، ایک آدمی فرض کرو وہ حق پر ہے، پھر بھی وہ جواب نہیں دیتا، آگے نہیں بڑھتا۔ کیوں نہیں بڑھتا؟ رشتوں کو بچانے کے لیے، رشتوں کو نبھانے کے لیے، اختلاف سے بچنے کے لیے۔ پیارے نبی نے کہا کہ کوئی اگر اس کے اوپر عمل کرے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم حق پر ہوتے ہیں، کوئی ہمارے پاس آتا ہے، دو چار باتیں سنا دیتا ہے، مطلب دل کرتا ہے کہ میں بھی جواب دوں۔ کیوں؟ سامنے والے انسان کے پاس زبان نہیں ہے؟ زبان ہے نا میرے بھائی، زبان ہے، وہ بھی جواب دے سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جواب نہیں دیتا ہے۔ کیوں نہیں دیتا ہے؟ اگر ہم جواب دیں گے تو ایکشن کا ریئیکشن ہو جائے گا، اور بھی زیادہ اختلاف ہو جائے گا، اور بھی زیادہ بدگمان ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی اس جملے کے اوپر عمل کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، پیارے نبی نے گارنٹی لی ہے۔ ایک اور دوسرے طریقے سے سمجھتے ہیں، جیسے کچھ لوگوں کا جملہ کیا ہے معلوم ہے؟ میں غلط چیز کو برداشت ہی نہیں کرتا، بولتے ہیں لوگ، میں غلط بات کو ہرگز کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کرتا۔ میں بولتا ہوں کہ ایسا جملہ بولنے والا نا حدیث کی روشنی میں بیوقوف ہے۔ پھر آپ کا کیریکٹر کیا ہے میرے بھائی؟ کردار کیا ہے؟ جب آپ غلط بات کو برداشت کر ہی نہیں سکتے ہیں تو پھر آپ کا کردار اور کیریکٹر اور حسن اخلاق کیا ہے پھر آپ کے پاس؟ اچھی بات تو ہر کوئی برداشت کر لیتا ہے نا، اچھی بات ہر کوئی برداشت کر لیتا ہے، ہر ایک شخص برداشت کر لیتا ہے، لیکن غلط بات کو برداشت کرنا یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ خال لوگ ہی برداشت کر سکتے ہیں، جو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں وہی برداشت کر سکتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی، گارنٹی لی، جو شخص جھگڑے کو چھوڑ دے، اختلاف سے بچا رہے اگرچہ وہ حق پر ہے، میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، پیارے نبی نے کہا۔ اچھا دوسری بات، پھر پیارے نبی نے کہا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں ضمانت لیتا ہوں کہ جنت کے بیچ و بیچ میں اس کے لیے ایک محل تیار ہوگا، اس کو ایک محل ملے گا جنت کے بیچ و بیچ میں۔ یہ کس شخص کے لیے ہے؟ کس شخص کے لیے؟ پیارے نبی نے کہا لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو شخص جھوٹ سے بچے، جو شخص جھوٹ سے بچ جائے اگرچہ مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے نا، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے بھی نہیں ہیں، اکثر لوگ بولتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ تو جو لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مذاق کے طور پر لوگوں کو ہنسانے کے لیے کبھی کبھی بول دیتا ہے، بولتا ہے نا، کبھی کبھی ہنسانے کے لیے لوگوں کو، تاکہ میں بولوں تو یہ سامنے والے جو ارد گرد ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہنسنا شروع کر دے، مسکرانا شروع کر دے۔ پیارے نبی نے کہا کہ وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولے۔ میں اسے گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں اس کے لیے کہ جنت کے بیچ و بیچ میں اس کے لیے ایک محل تیار کیا جائے گا۔ اللہ الصمد، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی نے کہا کہ میں اس کے لیے جنت کے بیچ و بیچ میں ایک محل کی خوشخبری سناتا ہوں اور گارنٹی لیتا ہوں، جو جھوٹ سے بچ جائے، جھوٹ بالکل نہ بولے اگرچہ مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ اب آخری بات اخلاق کے تعلق سے ہے۔ پیارے نبی نے کہا انا زعیم فی اعلی الجنت لمن حسن خلقہ، میں اس شخص کو جنت کے اعلیٰ مقام پر ایک محل کی خوشخبری سناتا ہوں اور میں ضمانت گارنٹی لیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو درست کر لے۔ اللہ الصمد، میرے بھائی اپنے اخلاق کو درست کرنے کی اور صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی لے رہے ہیں کہ جنت کی ضمانت لیتا ہوں اس شخص کے تعلق سے جس کا اخلاق اچھا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہم تمام مسلمانوں کے اخلاق کو درست فرما دے۔ یہ دو حدیث ہو گئی، اس کے بعد ہم لوگ آگے دیکھیں گے۔ اور ایک حدیث ہے بخاری شریف کتاب الرقاق کے اندر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں، اور بہت ہی مشہور حدیث ہے، یاد دہانی کے لیے ہم لوگوں کو بار بار سنایا جاتا ہے، ہم لوگ سنتے ہیں لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ ایسا ہم لوگوں کو کیا لگتا ہے جیسے ہی سنتے ہیں، یار یہ حدیث تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، یہ تو کئی مرتبہ ہم لوگ سن چکے ہیں۔ میرے بھائی ایسی حدیث ہے کہ سننے کے بعد بالکل جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے، سننے کے بعد صحابہ اکرام بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ایسی حدیثیں ہیں، ہم لوگ کئی مرتبہ سنتے ہیں نا تو ہم لوگ بور ہو جاتے ہیں، یہ تو بار بار سنتے رہتے ہیں، خطبے جمعہ میں سنتے ہیں، جلسوں میں سنتے ہیں، تقریر میں سنتے ہیں، جہاں جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے وہاں بھی سنتے ہیں۔ حدیث سنیے پہلے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یتبع المیت ثلاثۃ۔ میں حدیث اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس کے اندر بھی تین چیزیں ہیں، تین نصیحتیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی شخص مرتا ہے، بہت مشہور حدیث ہے، تو تین چیزیں پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ بہت آسان لگ رہا ہے نا، بہت آسان لگ رہا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے جی، رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ دیکھیے ہم جس کے لیے ہم نے سب کچھ کیا، دنیا کے اندر سب کچھ کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ، دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہے، وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، ایک چیز بچ جاتی ہے، ایک کام رہ جاتا ہے وہاں۔ اچھا کیا کیا جاتا ہے؟ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، عمل پیچھے پیچھے چلتا ہے، مال پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسی طریقے سے رشتہ دار گھر والے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کا مال واپس آ جاتا ہے، اس کے اہل و عیال واپس آ جاتے ہیں، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ ہمارے پاس عمل ہے؟ آج ہمارے پاس عمل ہی نہیں ہے۔ یہ سب ایسی حدیثیں ہیں میرے بھائی، اور ایسا جملہ ہے، اور اتنا پیارا جملہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر فوٹو وغیرہ چپکاتے ہیں نا، نہر کا فوٹو، کسی درخت کا فوٹو گھر کے اندر لگا ہوا رہتا ہے۔ یہ تو میں حلال چیزیں بتا رہا ہوں، کچھ حرام فوٹو، حرام جو حرام ہے، جس کے اندر جان ہے، جس کے اندر روح ہے، اس کا فوٹو چپکانا لگانا جیسے وہ حرام ہے، وہ بھی لگاتے ہیں۔ یہ سب نہ لگا کے ایک کام کیجئے، دعوت کا کام بھی ہو جائے گا، خاموش دعوت کا کام بھی ہو جائے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ایک جملہ کہا نا، پیارا سا جملہ کہا، ایک ایک جملے کو لکھیے، زیرکس نکالیے، اس کے بعد گھر پہ چپکائیے کہیں۔ کوئی بھی آپ کے گھر کے اندر آئے نا تو دیکھیں، ہاں یہ اتق اللہ حیث ما کنت، ہاں یہ چیزیں 10 دن رکھیں گے نا تو آپ کو بھی یاد ہو جائے گی وہ حدیث، یا حدیث کا وہ ٹکڑا آپ کو بھی یاد ہو جائے گا، فائدہ ہی فائدہ۔ ایسا کام کیجئے، یہ ایسی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، اس کے اندر بھی 3 باتیں ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الوصیہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ الصمد، یہ بھی ایسے ہی جملے ہیں۔ پیارے نبی کس انداز سے بات کرتے تھے، اللہ الصمد۔ پیارے نبی نے کہا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من 3، جب کوئی انسان مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اب وہ نیک کام نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا الا من 3، مگر 3 چیزیں، اگر 3 چیزیں وہ دنیا کے اندر کر کے گیا، اگرچہ وہ مر گیا ہے لیکن اسے برابر اجر و ثواب پہنچتا رہے گا، اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ہم اللہ سے سب سے پہلے دعا کریں گے حدیث سنانے سے پہلے کہ یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر اللہ رب العالمین پیدا فرما دے۔ پہلی چیز الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ ہم لوگ صدقہ کرتے ہیں نا، کبھی کسی یتیم کو دے دیا، کبھی کسی غریب کو دے دیا، کسی مسکین کو دے دیا، مسجد میں دے دیا، مدرسے میں دے دیا، کسی اور کو دے دیا، تو یہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے۔ ایک صدقہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ جو ختم ہی نہیں ہوتا ہے، مطلب ایسی چیز یا اس طریقے سے صدقہ کرنا کہ آپ دنیا سے چلے گئے لیکن وہ چیز موجود ہے دنیا کے اندر، وہ چیز موجود ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے زمین دی، مدرسہ بنا دیا، ابھی آپ کا تو انتقال ہو گیا، آپ چلے گئے دنیا سے، لیکن یہ زمین یا یہ مدرسہ یا یہ مسجد جب تک باقی رہے گی برابر آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ بہت ساری شکل و صورت ہو سکتی ہے لیکن ہم ادھر بحث نہیں کریں گے۔ ابھی میں ایک جملہ بولتا ہوں، ایک بات بولتا ہوں
ابھی کچھ دنوں پہلے یہاں کچھ لوگ بات چیت کر رہے تھے تو ایک جملہ بول رہے تھے. وہ جملہ مطلب میں بات نہیں کر رہا تھا لیکن میں سنا وہ جملہ مجھے اچھا لگا, تو پھر میں نے اسی وقت کوشش کی اور چاہا کہ کبھی میں جمعہ میں یہ جملہ دہراؤں گا. آج مجھے یاد آ گئی وہ جملہ. کچھ لوگ بات کر رہے تھے, بول رہے تھے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جلسوں میں لوگ تو پیسہ دیتے تھے, کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ زمین بھی دے دیتے تھے. جیسے کسی کا انتقال ہو گیا, چلو 2 کٹھا زمین ہم نے مدرسے کے نام پہ دے دیا, مسجد کے نام پہ دے دیا, یا ایسے مطلب وقف کر دیا, دے دیا یا اللہ کے راستے میں. آج وہ چیز نہیں ہے, ختم ہو گئی. اندازہ ہو رہا ہے نا, شاید کہ اندازہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو بھی. 15 سال پہلے, 20 سال پہلے, 25 سال 35 سال پہلے ایسا تھا. چلو یار باپ کا انتقال ہو گیا, دادا کا انتقال ہو گیا, اتنی ساری زمینیں چھوڑ کے گیا, چلو 1 کٹھا 2 کٹھا 10 کٹھا 1 بیگھہ دے دیتے ہیں. لیکن آج وہ چیز ختم ہو گئی, آج وہ چیز ختم ہو گئی. تو میں صدقہ جاریہ سمجھانا چاہتا تھا. اس طریقے سے صدقہ کر کے جائیں آپ کی زندگی میں, آپ کر کے جائیں میرے بھائی, آپ کر کے جائیں. اگر ہم کریں گے تو ہم اپنے لیے نہ کریں گے, تو آپ کریں گے تو اپنے لیے کر کے جائیے. ایسا صدقہ کر کے جائیے کہ آپ مر جائیں گے لیکن وہ چیز باقی رہے. آج آپ 2000 5000 10,000 50,000 دیں گے تو یہ ختم نہ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. لیکن ایسی چیز آپ کر کے جائیے, ایسا کام کر کے جائیے, آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ کام چلتا رہے اور آپ کو برابر اجر و ثواب پہنچتا رہے. اچھا, یہ پہلی نصیحت ہو گئی. دوسری نصیحت, پیارے نبی نے کہا او علم ينتفع به, یہ ایسا علم کوئی شخص چھوڑ کر جائے کہ وہ شخص تو مر گیا, بعد میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کچھ بچوں کو قرآن سکھا کر چلا گیا, حدیث یاد کرا کر چلا گیا, کتابیں لکھ کر چلا گیا, یا تو پھر وہ تقریر کر رہا تھا, ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی تھی, وہ شخص تو مر گیا, بعد میں لوگ سن رہے ہیں, کوئی چیز سیکھ رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں, نصیحت کو قبول کر رہے ہیں, برابری سے اجر و ثواب ملتا رہے گا. تو ہر ایک شخص کو اس کے اندر حصہ لینے کی ضرورت ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور نصیحت کی, او ولد صالح یدعو لہ, یا نیک صالح اولاد چھوڑ کر جائے. میرے بھائی, میں گزارش کروں گا کہ گاؤں میں مدرسہ ہے, فائدہ اٹھانا چاہیے. سب سے پہلے تو گاؤں والوں کو ہی فائدہ اٹھانا چاہیے. نیک اولاد چھوڑ کر جائیے. آپ نیک اولاد چھوڑ کر جائیں گے نا, آپ چلے جائیں گے لیکن دنیا والے آپ کا نام لیتے رہیں گے. کس کا لڑکا ہے جی؟ وہ فلاں کا لڑکا ہے. کیا وہ شخص ہے؟ نہیں, اس کا انتقال ہو گیا. ہاں یار, وہ جیسا بھی تھا لیکن بیٹے کو بنا کر گیا وہ, الحمدللہ. کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو, جیسا بھی وہ آدمی تھا لیکن کر کے گیا. آپ کا بیٹا اگر غلط ہے نا, آپ مر جائیں گے, آپ کا انتقال ہو جائے گا, لوگ آپ کو تانا دیتے رہیں گے, برا بھلا بولتے رہیں گے. کس کا لڑکا ہے یہ؟ وہ فلاں کا. کیا یار, وہ تو ایسا آدمی نہیں تھا, ایسا تھا ویسا تھا. کیا کیسا نالائق بیٹا چھوڑ کے گیا وہ. میرے بھائی, کوشش کیجئے کہ اپنی اولاد کو, اپنے بیٹوں کو نیک اور صالح بنا کر جائیے. وہ کبھی آپ کے لیے دعا کریں گے نا, ہاتھ اٹھائیں گے. پیارے نبی نے کہا او ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد چھوڑ کر اگر کوئی جائے جو بعد میں اس کے لیے دعا کرے تو پھر اسے برابر اجر و ثواب ملتا رہے گا, پہنچتا رہے گا. میرے بھائی, حدیث دیکھ رہے ہیں کیا مل رہا ہے بندے کو اور کیا ساتھ میں جا رہا ہے عمل. 5 منٹ بچا ہوا ہے, 1-2 حدیث اور دیکھ لیں گے. صحیح مسلم شریف کے اندر ایک اور حدیث ہے, اس کے اندر بھی 3 نصیحت ہے. ایک مرتبہ پیارے نبی تقریر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے, سورۃ التکاثر کی تلاوت کر رہے تھے. سورۃ التکاثر, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. پیارے نبی نے کہا الہاکم التکاثر, انسان کو تکاثر نے ہلاک کر دیا, زیادتی نے ہلاک کر دیا. شہرت اور چاہیے, مال اور چاہیے, گاڑیاں اور چاہیے, بلڈنگیں اور چاہیے, اور چاہیے. یہ اور نے, تکاثر نے, زیادتی نے انسان کو ہلاک و برباد کر دیا. انسان کی خواہشیں کبھی ختم ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے کبھی. حتی زرتم المقابر, اللہ نے کہا کہ وہ قبرستان پہنچ جاتا ہے تو بھی یہ خواہشیں ختم نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد پیارے نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی. یہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس کے اندر بھی 3 چیزیں ہیں. یقول العبد مالی مالی, کہ بندہ برابر بولتے رہتا ہے, کہتا رہتا ہے یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے, میرا مال, میرا مال, یہ بھی میرا ہے, یہ بھی میرا ہے, یہ بھی میرا ہے. اچھا, ایک بات بولیے, انسان ایسا جملہ بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ یہ زمین میری,
یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بھی میری، یہ مال بھی میرا، یہ بھی میرا ہے۔ اب پیارے نبی کی بات سنیے میرے بھائی، انما لہ من مالہ ثلاث، نہیں، انسان کا کچھ بھی نہیں ہے سوائے 3 قسم کا مال۔ اللہ الصمد۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا۔ پیارے نبی نے کہا کہ 3 مال کے سوا اس شخص کا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں حدیث کے 3 قسم کا مال صرف ہمارا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ پیارے نبی نے کیا کہا؟ ما اکل فافنا، پہلی بات پیارے نبی نے کی، جو کچھ اس نے کھا لیا، فافنا، فنا کر دیا، کھانے کے بعد ختم کر دیا، وہ اس کا مال ہے۔ ہم نے کھایا نا، کھا لیا، ختم ہو گیا، یہ میرا مال تھا، یہ میرا مال تھا۔ آج انسان کھاتا بھی نہیں ہے، بچاتا ہے نا، بچاتا ہے، چلو کر کے رکھیں گے، کچھ کریں گے۔ کیوں؟ کتنے مرتبہ ایسا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوا آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ مارکیٹ میں گئے، پھل فروٹ دیکھا، اٹھایا، ایسے گھما کر دیکھا، کتنا روپیہ کلو ہے جی؟ اتنا روپیہ کلو، مطلب خواہش ہے لینے کی، پھر سوچ رہے ہیں 200 روپیہ لگ جائے گا، 300 روپیہ لگ جائے گا، 400 روپیہ، چلو جانے دو، خواہشات کو آپ کچل دیتے ہیں۔ مال کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا ہے مال آپ کے پاس؟ ما اکلا، جو کچھ آپ نے کھایا، فافنا، فنا کر دیا، وہ آپ کا ہے۔ دوسرا جملہ سنیے پیارے نبی کا، او لابسا فابلا، جو کچھ آپ نے پہن لیا کپڑا، بوسیدہ کر دیا، اسے خراب کر دیا، پھاڑ دیا، وہ آپ کا تھا۔ اس کے بعد پیارے نبی نے ایک اور جملہ کہا، او اعطا فقتنا، یا جو کچھ آپ نے اللہ کے راستے میں خرچہ کیا اور قیامت کے لیے ذخیرہ اندوزی بنا کر رکھ دیا، یہ 3 مال آپ کا ہے۔ بقیہ وہ جو میرے نام پہ زمین ہے، 10 بیگھہ زمین، میرے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ہیں، وہ پھر کس کا ہے؟ پیارے نبی کا جواب سنیے۔ کبھی اگر ٹائم ہو نا، کوئی اگر لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو یہ جملہ لکھ کر بھی رکھ دیجئے، آپ لکھ کر رکھ دیجئے۔ پیارے نبی نے کہا، وَمَا سِوَا ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، وَمَا سِوَا ذَلِكَ، ان 3 کے علاوہ جو کچھ ہے اسے چھوڑ کر یہ جانے والا ہے اور لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اللہ الصمد۔ پیارے نبی کا جملہ سن رہے ہیں؟ انسان کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والا جملہ ہے۔ یہ 3 مال صرف انسان کا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے چھوڑ کر جانے والا ہے، لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اچھا، چھوڑ کر جائے گا تب تقسیم ہوگا؟ آج تو ہم لوگ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، گاؤں محلے میں ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو گیا نا، عمر دراز ہو گیا، اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، کیا مجال ہے کہ وہ اپنے مال میں تصرف کر لے، خرچ کر لے۔ صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں جی؟ مشاہدہ دیکھیے، میں نام نہیں لوں گا، پیارے نبی کی عادت اور یہ سنت نہیں ہے۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں گاؤں محلے کے اندر، 10 بیگھہ، 20 بیگھہ، 30 بیگھہ زمین ہے اس کے پاس، 5 روپیہ نہیں ہے، 10 روپیہ نہیں ہے، بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس۔ میرے بیٹے لوگ نہیں دیتے، 10 روپیہ دو، کچھ کام ہو جائے، آج مجھے لابھا جانا ہے، 20 روپیہ دو، آج مجھے یہ کرنا ہے، 20۔ ایسا ہوتا ہے نا اس کے پاس سب کچھ، اتنی ساری زائدات پراپرٹی اس کے پاس ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے اس کا، کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ جھگڑ رہے ہیں، سب کچھ بھائی لوگ، بیٹے لوگ جھگڑا کر رہے ہیں بانٹنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے۔ پھر میں ایک پیغام دوں گا اس حدیث کے روشنی میں، پھر ہم کس کے لیے جمع کر رہے ہیں اتنا سارا؟ کس کے لیے جمع کر رہے ہیں؟ کیسے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، کیسے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر لیتے ہیں۔ ٹائم ختم ہو گیا، نہیں تو اور بھی کچھ احادیث تھی بالکل ایسے ہی، انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں دیکھیں گے، کچھ اور احادیث ایسے ہی دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ رب العالمین دنیا کے اندر جتنے لوگ پریشان حال ہے، سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ ابھی ایک شخص آیا تھا پسچم ٹولہ کا، عزیز الحق، ان کی بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ کیا ہوتا ہے میرے بھائی، جب کوئی انسان بیمار رہتا ہے نا، کسی کا رشتہ دار جس کے اوپر بیتتا ہے، اسی کو احساس ہوتا ہے کہ تکلیف کیا ہے۔
تکلیف کیا ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا پڑے گا سارے مسلمان کو کہ ایک مسلمان کو اگر تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان بھی اس کا احساس کرے، اس کے لیے دعا کرے۔ تو دعا کرنا چاہیے۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، صرف اپنے لیے دعا کریں گے، ہاتھ اٹھا لیے اللہ تو مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اور کسی کے لیے دعا نہیں کریں گے، پیارے نبی کی حدیث ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سب کے لیے دعا کرے، سب کے لیے دعا کرے۔ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں دنیا کے اندر، رب العالمین تو سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ لا باس طہور انشاءاللہ، اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔